پچھلے پریکٹیکل میں ڈی سی سیریز موٹر کی جو سپیڈ تھی ہم نے آرمیچر رزسٹنس کے تھرو کنٹرول کی تھی. اس پریکٹیکل میں ہم فیلڈ کنٹرول میتھڈس کے تھرو اس کی جو سپیڈ ہے اس کو کنٹرول کریں گے. ہمارے پاس دو میتھڈز ہیں. ایک ہم ڈائیورٹر یوز کرتے ہیں, دوسرا ٹیپڈ فیلڈ کنٹرولڈ میتھڈ ہے. تو سب سے پہلے ہم سیریز موٹر کی سپیڈ کنٹرول کرتے ہیں یوزنگ اے ڈائیورٹر. یہ آپ کے سامنے کنیکشن ڈائیگرام ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیریز موٹر ہے اس کی جو فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کے ساتھ پیریلل میں ہم نے ایک ویریبل رزسٹنس کنیکٹ کی ہے RD. یہ جو ویریبل رزسٹنس ہے اس کو ہم ڈائیورٹر بولتے ہیں. ڈائیورٹر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اماؤنٹ آف کرنٹ فیلڈ وائنڈنگ میں سے گزر رہی ہے اس کو یہ ڈائیورٹ کرے اپنی سائڈ پہ, اور جو کرنٹ جو گزر رہی ہے فیلڈ وائنڈنگ میں سے اس کو ریڈیوس کرے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے نارملی اگر یہ ڈائیورٹر ہم نے نہ لگایا ہوتا تو سپوز اگر 1 ایمپیئر کرنٹ گزرنی تھی فیلڈ وائنڈنگ میں سے, تو اب جب ڈائیورٹر لگایا ہے تو ڈپینڈنگ اپون دی ویلیو آف دا رزسٹنس, یعنی ویریبل رزسٹنس ہے, ہم اس کی ویلیو کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو سپوز پہلے 1 ایمپیئر گزرنی تھی, اب جو 1 ایمپیئر کی بجائے اگر ڈائیورٹر میں سے 0.7 ایمپیئر گزرتی ہے تو فیلڈ وائنڈنگ میں سے 0.7 گزرے گی. تو جو ڈائیورٹر ہے یعنی یہ جو ویریبل رزسٹر ہے اس کی ویلیو چینج کر کے ہم جو فیلڈ وائنڈنگ میں سے جو کرنٹ گزر رہی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ایکویشن ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سپیڈ آف دا موٹر کن ویریبلس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اس کی اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کو ہر پریکٹیکل کی بہت جو انڈرسٹینڈنگ ہے بہت جلدی ہوگی. اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو سپیڈ ہے وہ انورسلی پروپورشنل ٹو فلکس ہے. انورسلی پروپورشنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو فلکس اسٹرانگ ہوگا تو سپیڈ ریڈیوس ہوگی, اگر فلکس ویک ہوگا تو سپیڈ انکریز ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ہم فلکس کو ویک کر کے سپیڈ جو ہے اس کو انکریز کرتے ہیں. اس طرح سے ہم سپیڈ آف دا موٹر کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈائیورٹر ہم کنیکٹ کریں گے ریپ سیٹنگ میں, ڈائیورٹر کی ویلیو کو چینج کریں گے. ڈائیورٹر کی ویلیو سے ہم جو فیلڈ وائنڈنگ میں سے جو کرنٹ گزر رہی ہے اس کو بیسکلی کنٹرول کریں گے. جب اماؤنٹ آف کرنٹ کم ہوگی فیلڈ وائنڈنگ میں سے تو جو اماؤنٹ آف فلکس ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگا. وہ ریڈیوس ہونے سے سپیڈ انکریز ہوگی. اگر تو ہم نے سپیڈ ریڈیوس کرنی ہے تو ہم جو فیلڈ وائنڈنگ کی جو کرنٹ ہے اس کو انکریز کریں گے. اس سے اماؤنٹ آف جو فلکس ہے وہ بھی انکریز کرے گا اور جو سپیڈ میں ریڈکشن ہوگی. اچھا, ریپ سیٹنگ میں یا سیمولیشن میں اب ہم جو ہے وہ DC سیریز موٹر لیں گے. سمپل اس کی جو فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کے ساتھ پیریلل میں ایک ویریبل رزسٹر جو ہے وہ کنیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. جو فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کے ساتھ ایم میٹر کنیکٹ کر دیں گے. یہ ہو گئے ہمارے کنیکشنز. اس کے بعد ہم ٹیبل ڈرا کریں گے, جو ویلیو آف ویریبل رزسٹنس ہے وہ لکھیں گے, اور اس ویلیو پہ ہم دیکھیں گے کہ اماؤنٹ آف کرنٹ جو ہے وہ کتنی فلو کر رہی ہے اس میں سے فیلڈ وائنڈنگ میں سے, اور کورسپونڈنگ سپیڈ کیا ہے. دین ہم ویریبل رزسٹر کی ویلیو کو چینج کریں گے,
جو ویلیو ہوگی اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. کورسپونڈنگ جو چینج آئے گی فیلڈ وائنڈنگ میں سے جو کرنٹ گزر گئی ہے اس کو نوٹ کریں گے, اور جو سپیڈ ہے اس کو نوٹ کریں گے. تو اس طرح ہم جو ہے 6-7 ویلیوز یا ریڈنگز لیں گے, اور اس کی مدد سے ہم جو ہے گراف ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسپیڈ کنٹرول جو میتھڈ ہے یہ ہم نے کیا ہے یوزنگ ڈائیورٹر. اب ٹیپ فیلڈ کنٹرول میتھڈ جو ہے اس کے ذریعے ہم اسپیڈ کنٹرول کریں گے اس کی سیریز موٹر کی. اچھا, یہ جو ٹیپ فیلڈ کنٹرول میتھڈ ہے یہ کنیکشن ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. یہ ہم لیب میں نہیں پرفارم کریں گے اور نہ ہی ہم اس کی کوئی سیمولیشن کریں گے. یہ جسٹ آپ کو میں اس کا اوور ویو دوں گا کہ اس میں ہم نے جو فیلڈ وائنڈنگ ہے اس میں دیکھیں آپ کو ٹیپس دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا کریں گے, ہم ہر ٹیپ کے ساتھ جو کنیکٹ کرنے سے جو اماؤنٹ آف فلکس ہے اس پہ فرق پڑے گا. یعنی جو فلکس ہے وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا, یعنی نمبر آف ٹرنز کیونکہ اس کے جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے فیلڈ وائنڈنگ کے, تو اس سے فلکس پہ فرق آئے گا. تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ اگر فلکس ریڈیوس ہوتا ہے تو سپیڈ انکریز ہوگی, اگر فلکس اسٹرانگ ہوتا ہے تو سپیڈ میں ریڈکشن آئے گی. تو یہ بیسیکلی آپ کا ٹیپ فیلڈ کنٹرول میتھڈ ہے. اچھا, اب اس میتھڈ جو ہے اس کے ہم ایڈوانٹیجز اور لمیٹیشنز دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاور لاس کم ہوتا ہے. جو آرمیچر ریزسٹنس کنٹرول میتھڈ تھا اس میں پاور لاس ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں پاور لاس کافی زیادہ ہے, اس کی نسبت اس میں پاور لاس جو ہے وہ کافی کم ہے. تو دوسری جو اس کی لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی کور ہے یا آئرن جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے. تو بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ ہم اس کو جو فلکس کو انکریز نہیں کر سکتے. تو ہم پھر فلکس کو ویک کر کے ہی جو ہے وہ کنٹرول اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جو فیلڈ کو ویک انکریز تو ہم ایک حد تک کر سکتے ہیں لیکن ویک ہم کر سکتے ہیں اس کو. تو اس کو ہم فلکس کو ویک کر کے اس کو جو ہے ہم اسپیڈ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اچھا, اب جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک کہہ رہے ہیں کہ اسائنمنٹ دوں گا یا ایک ٹاسک دوں گا. ٹاسک کہہ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا ڈی سی ایئر کولر ہے تو اس کی آپ نے اسپیڈ کنٹرول کرنی ہے. تو یہ جو آپ نے سارے میتھڈز پڑھے ہیں تو آپ نے ان میں سے کون سا میتھڈ جو ہے وہ سوٹیبل رہے گا. چھوٹا پورٹیبل ڈی سی کولر ہے. ٹھیک ہے. پورٹیبل میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ موو بھی کر سکتے ہیں, کرنا جو ہے آپ اسے کر سکتے ہو. تو اس کے لیے اسپیڈ کنٹرول میتھڈ کون سا جو ہے آپ ریکمینڈ کریں گے, اور آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ والا اسپیڈ کنٹرول میتھڈ جو ہے اس کو ووٹ کیا ہے یا اس کو ریکمینڈ کیا ہے. تو یہ آپ کی ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے. تو یہ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے, اور ایک جسٹ ایک پیج پہ آپ نے بتانا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر دینا ہے.